کہ آپ کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا کہ چھوڑ دیتے تو اجگر بن جاتا، اژدہا بن جاتا، اٹھا لیتے تو پھر عصا بن جاتا. آپ اپنا ہاتھ اپنے جیب میں ڈالتے، نکالتے تو روشن ہو جاتا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر مٹی کے پرندے بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتے. اگر کوئی برس اور کوڑ کی بیماری والے ہوتے ان کو ہاتھ پھیر دیتے وہ اچھے ہو جاتے. اگر کوئی نابینا ہوتا تو بینا ہو جاتا، کوئی مردہ ہوتا تو زندہ ہو جاتا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے اپنے معجزات، اسحاق علیہ السلام کے اپنے معجزات. داؤد علیہ السلام کو معجزہ حاصل تھا کہ آپ لوہے کو ایسے موڑ دیتے جیسے نرم چیز ہو، لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خوب معجزات عطا فرمائے کہ ہوا پر آپ کی قدرت تھی، ہوا پر بیٹھ کے آپ چلتے، جن و انس آپ کے تابعدار ہوتے، پرندوں کی بات آپ سنتے. یہ آپ کے معجزات تھے. اور جب حضور پاک کے معجزات کی باری آتی ہے، بات آتی ہے، ذکر آتا ہے، تو علماء اور محدثین لکھتے ہیں کہ جتنے معجزات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو دیے گئے تھے الگ الگ، اس سے زیادہ معجزات اللہ نے حضور پاک کو تنہا عطا فرمائے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام انبیاء کے معجزات ایک طرف، سرور کائنات کے معجزات تنہا ایک طرف تھے، اتنے زیادہ معجزات تھے. اس کے بعد اگر ہم حضور پاک کے ان گنت معجزات کا تو شمار نہیں کر سکتے، کچھ معجزات کو سن تو سکتے ہیں تاکہ ہماری ایمانی حرارت اور مضبوط ہو جائے، حضور پاک کی عظمت دل میں اور مضبوط ہو جائے، اور ہمارا تعلق، ہماری نسبت اپنے آقا سے اور مضبوط ہو جائے. اس لیے سب سے پہلا معجزہ جو اللہ نے حضور پاک کو عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. کیا ہے؟ قرآن مجید. یہ صرف ہدایت نہیں، حضور پاک کو عطا کردہ اللہ کا معجزہ ہے. اور اس کا چیلنج خود قرآن میں اللہ نے فرمایا. جب حضور پاک نے قرآن کے احکام سنائے، قرآن کے آیات کفار کو سنائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا قول ہے، یہ آپ اپنے دل سے کہہ رہے ہیں، جبکہ سرور کائنات کے لیے خود پروردگار نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے حبیب کبھی اپنے آپ سے کچھ نہیں فرماتے، ہر چیز اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی ان کو یقین نہ آیا. انہوں نے حضور پاک سے یہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. نعوذ باللہ، یہ آپ خود کہہ رہے ہیں اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کلام کو جھٹلانا چاہتے تھے. اللہ کا کلام بول کر تو جھٹلا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم حضور پاک کی طرف اس کی نسبت کر دیں اور اس کو جھٹلا دیں تاکہ اس کو سننا نہ پڑے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو، اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کسی بندے کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام ہے، مخلوق کا کلام ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ چیلنج کر رہا ہے ساری انسانیت کو، ساری انسانیت کو پروردگار کا چیلنج. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم قرآن کو بندے کا کلام سمجھتے ہو، کسی مخلوق کا کلام سمجھتے ہو، تو سارا قرآن نہیں، ایک سورت کی مثال لا کر بتا دو. جیسے قرآن میں 114 سورتیں ہیں اور سب سے چھوٹا سورہ کوثر ہے، تو سورہ کوثر کی طرح تم ایک سورہ لا کر بتا دو کہ اس کے اندر وہی فصاحت ہو، وہی بلاغت ہو، وہی معانی ہو، وہی بیان ہو. اگر ویسا تم ایک سورہ لا لو تو پھر تمہاری بات سچی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں تو تم جسے اپنا اولیاء مانتے ہو، جسے تم اپنا خدا مانتے ہو، اپنا مددگار تصور کرتے ہو، ان کو بھی لا لو اور قرآن کے مقابل لا کر کھڑا کر دو. نہیں لا سکو گے. 114 سورتیں ایک طرف، قرآن کی ایک سورے کا مقابلہ کرتے ہوئے تم عربی آیات نہیں لا سکتے. یہ چیلنج قرآن کا ہے
کیونکہ عرب کو ناز تھا، عرب کو اپنی زبان پر ناز تھا. کس پر؟ اپنی بلاغت پر، اپنی فصاحت پر، اپنے اشعار پر، اپنے کلمات پر، اپنے تعلیلات پر، اپنے تعبیرات پر، اپنے استعارات پر ان کو بڑا ناز تھا کہ ہم کیسے بولتے ہیں، دیکھو کیسی ہماری عربی ہے، کیسا ہمارا کلام ہے، کیسے ہمارے اشعار ہے. امراء الخیز بھی کہتا تھا کہ میرے اشعار دیکھو. تو اللہ نے یہ تمام جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، بہت زیادہ اپنے آپ کو بلند پایا عالم سمجھتے تھے، ان سب کو اعلان کر دیا کہ سارا قرآن نہیں، ایک سورہ لا کر بتا دو. اور آج 1500 برس ہو گئے ہیں، ایک سورہ نہیں آ سکا، ایک سورہ نہیں آ سکا جو قرآن کا مقابلہ کر سکے. اس طور پر یہ قرآن معجزہ تھا. اور قرآن مجید جو معجزہ ہے، قرآن کا ہر سورہ معجزہ ہے. کہ کسی صورت کے مقابل وہ صورت نہیں لا سکتے، 3 آیات کے مقابل آیت نہیں لا سکتے، ایک حصے کا مقابل حصہ نہیں لا سکتے. انہوں نے اپنی عاجزی ظاہر کر دی، انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، یہ عاجز کرنے والی چیز ہے، اس لیے اس کو معجزہ کہا گیا. کہ ساری انسانیت عاجز ہو گئی، سرنڈر ہو گئی کہ بھئی ایسا کلام ہم نہیں لا سکتے. بڑے بڑے شعراء سرنڈر ہو گئے کہ ایسا کلام ہم نہیں لا سکتے، اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کلام مت سنو، یہ کلام مت سنو، سنو گے گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ جانتے تھے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اور وہ اللہ کا کلام سن لے گا تو اس طرف راغب ہو جائے گا. اس لیے کہنے لگے کہ رک جاؤ، مت جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ، یہ کلام کے قریب مت جاؤ. اس کے بعد اب یہ قرآن کی کیفیت، یہ قرآن مجید کا مقام ہے. اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج ہمارا معاملہ کہ اتنی عظیم چیز اللہ نے عطا فرمائی کہ قیامت تک یہ معجزہ برقرار ہے، یہ چیلنج برقرار ہے. ہر ایک جو اسلام کو چیلنج کرتا ہے اس کے لیے قرآن کا چیلنج کھلا ہے کہ تم اگر اسلام کو غلط نعوذ باللہ ثابت کرنا چاہتے ہو تو قرآن کے مقابل کوئی کلام لا کر بتا دو. سبحان اللہ. لیکن آج ہم نے وہی کلام کو چھوڑ دیا، آج وہی معجزے کو ہم نے چھوڑ دیا. وہ معجزہ جس نے عرب پر اپنا ہمارا دبدبا بنایا، ہم نے اسے چھوڑ دیا. اور قرآن صرف معجزہ نہیں ہے، قرآن کے اندر ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے، ہمارے لیے ہر ایک زاویے سے بھلائی ہے. کہ آدمی اگر زندگی کا سلیقہ سیکھنا چاہتا ہے تو قرآن اس کے لیے دستور حیات ہے. اور صرف اسلامی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ دنیاوی اقتصادات کے لحاظ سے، معاشرات کے لحاظ سے، جس لحاظ سے دیکھنا چاہو، سوسائٹی کو بلڈ کرنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، سوسائٹی بلڈ کرنے کا سلیقہ معلوم ہوگا. اپنے معاملات کو صحیح کرنا چاہتے ہو، تجارت صحیح کرنا چاہتے ہو، تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، قرآن پڑھو، وہاں پر کامیابی حاصل ہوگی. اگر اپنے آپ کو اعلیٰ علم والا بنانا چاہتے ہو، قرآن پڑھو، وہاں پر علم حاصل ہوگا. یعنی جس زاویے سے کمال چاہتے ہو قرآن پڑھو، کمال ملے گا. اور ہم نے اسی چیز کو اپنے تاخدان میں رکھ دیا، اپنے تابدان میں رکھ دیا، اور ہم تلاش میں نکل گئے کامیابی کی، تلاش میں نکل گئے بھلائی کی، تلاش میں نکل گئے خیر کی، تلاش میں نکل گئے فائدے کی. جبکہ اللہ فرما رہا ہے ارے ہم نے کلام تمہارے لیے اتارا ہے، تم پڑھو تو صحیح. کامیابی قرآن میں ہے، تمہاری پاک دامنی قرآن میں ہے، تمہاری اچھائی قرآن میں ہے، تمہارا فائدہ قرآن میں ہے. اور جو قرآن سے جڑ جائے گا انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اسی لیے تو حضور نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان میں تو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور میری اہل بیت، میری عطرت. اگر تم ان دونوں کو تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. برادران عزیز، تو ایسے عظیم چیز کو ہم نے آج دزدان میں ڈال کر رمضان کے لیے رکھ دیا. قرآن صرف قرات کے لیے نہیں، قرآن زندگی کا سلیقہ ہے، جینے کا طریقہ ہے. اگر حضور پاک کی محبت بھی سیکھنا چاہتے ہو تو قرآن سے سیکھو.
قرآن سکھاتا ہے حضور پاک کی محبت کیسے ہو، حضور پاک کا ادب کیسے ہو، بارگاہ رسالت کے آداب کیا ہے وہ بھی قرآن سکھاتا ہے. یعنی زندگی کا ہر ایک وجہ، ہر ایک صورت، ہر ایک زاویہ، ہر ایک شعبہ قرآن اس کی رہنمائی فرماتا ہے. تو یہ حضور پاک کا سب سے بڑا معجزہ جو آج تک جاری ہے، جو آج تک غیروں کو عاجز کرتا آ رہا ہے اور جو اس سے جڑ گیا اسے کامیاب کرتا آ رہا ہے. دوسرا معجزہ، اس کا بہت چرچا، بہت شہرہ، صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور دیگر کئی صحابہ کرام نے اس کی روایت فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب اعلان نبوت فرمائے، اعلان نبوت کے بعد سب سے بڑے مسائل سے گزرے. ہم جانتے ہیں سیرت کی کتابیں اس سے مملو ہیں اور ہم سیرت کے خطابات سنتے بھی رہے ہیں کہ کیسے مظالم، کیسی تکلیفیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے، صحابہ کرام نے اٹھائی ہے. اور ان تکالیف کا جب عروج آ گیا، بہت زیادہ تکالیف بڑھ گئی، عام الحزن آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا. اور قرآن فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سیر ہوا، جنت و دوزخ کو حضور نے دیکھا، پھر لامکہ کا سفر ہوا، خوابہ حسین کی اس منزل پر حضور پاک فائز ہوئے، پھر وہاں سے تحفے تحائف لے کر واپس تشریف لائے، جسے ہم واقعہ معراج کے نام سے جانتے ہیں. ہم نے بہت بار اس کو سنا ہے، تفصیل میں جانے کا فی الوقت موقع نہیں. جب واقعہ معراج رونما ہوا تو کفار جو آپ تک اس واقعے تک کبھی ان کو موقع نہ ملا تھا کہ وہ حضور پاک کی شان میں کوئی کلام کر سکے، کیونکہ حضور پاک کی سیرت پاک اتنی پاک، آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ، آپ کا کردار اتنا بلند تھا کہ وہ چاہ کر بھی آپ کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، مخالفت کرتے تھے، اسلام کو نہیں مانتے تھے، کلمہ توحید کو چھوڑتے تھے، لیکن امانتیں حضور کے پاس رکھاتے تھے. سارے جھگڑے ہوتے تھے تو فیصلے حضور کے پاس کراتے تھے. یعنی حضور پاک کی ذات پر بھروسہ تھا، بات کے قریب نہیں آ رہے تھے، لیکن ذات کو مانتے تھے کہ یہ کبھی کوئی غلط بات نہیں کہتے، کبھی سچائی سے ہٹ کر، حق سے ہٹ کر آپ نے کبھی نہیں فرمایا. آپ ہمیشہ امانت دار رہے، آپ ہمیشہ اچھے اور سچے فیصلے فرمائے. لیکن جب معراج کا واقعہ سنے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جو 100 میل کا سفر ہے، کئی ہفتے جس کے لیے لگ جاتے ہیں، رات کے ایک حصے میں کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ سمجھنے لگے کہ نہیں، یہ تو ممکن نہیں. آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آج سوال کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، یہ سارے جمع ہو گئے کہ اب ان کے خلاف ہمیں بہت اچھا موقع مل گیا ہے، اب ان کے خلاف ہم کچھ نہ کچھ کارروائی کریں گے اور لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو نعوذ باللہ یہ سچے نہیں ہے، نعوذ باللہ. ان کو کیا معلوم تھا کہ اس کے اندر بھی کیا کمال ہے. برادران عزیز، تو ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا جا کر اور پوچھنے لگا، اے ابوبکر، تم نے سنا ہے تمہارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حضور پاک سے ملاقات نہیں کیے تھے، واقعہ معراج کے تفصیلات سے وہ واقف نہیں ہوئے تھے، حضور پاک سے سماعت نہیں فرمائی تھی. اب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، تمہیں کہہ دو ابو جہل کیا فرما رہے ہیں. تو ابو جہل کہنے لگا
کہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو گئے بھی اور واپس بھی آ گئے. یہ کیسے ممکن ہے ابو بکر؟ ارے جس سفر کے لیے ہم کئی ہفتے سواری پر جاتے ہیں یہ رات کے ایک حصے میں کیسے طے کر لی ہے؟ تم جس کی صداقت کا دم بھر رہے تھے آج کہو کیا کہتے ہو؟ اور قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق پر، قربان جائیں ان کے یقین پر، قربان جائیں ان کے ایمان پر، قربان جائیں ان کی حضور پاک سے نسبت و محبت پر، کہ اب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ابو جہل میں نے اپنے آقا سے ابھی سنا تو نہیں ہے، لیکن اگر تو جیسے کہہ رہا ہے میرے حبیب ویسے ہی فرما رہے ہیں تو سن، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ جب میں نے حضور پاک کو سنا ہے اگر میرے آقا اس بات کو فرما رہے ہیں تو سن لو وہ سچ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کے اس جواب پر ابو جہل ساکت ہو گیا، سجدر ہو گیا، خاموش ہو گیا کہ اسے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ ایسا جواب ملے گا، اسے معلوم نہیں تھا وہ صدیق اکبر ہے. اب یہ خبر حضور پاک تک پہنچی، سرور کائنات کے چہرے پر تبسم آ گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے اس واقعے کو سن کر، اس انداز کو سن کر، اور تب تک آپ صرف ابو بکر تھے، آپ تب تک صرف حضرت ابو بکر کہلائے جاتے تھے. اس کے بعد جب آپ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، حاضر ہونے پر حضور پاک نے پوچھا اے ابو بکر کیا چیز تم کو اس بات پر ابھاری کہ تم نے ابو جہل کو ایسا جواب دیا؟ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، خدا کو خدا آپ کے کہنے پر مانا، قرآن کو قرآن آپ کے کہنے پر مانا، جنت کو مانا تو آپ کے کہنے پر، دوزخ کو جانا تو آپ کے کہنے پر، حشر پر یقین لایا تو آپ کے کہنے پر، ارے سارا ہمارا وجود ہے تو آپ کے کہنے پر ہے. جب آپ خدا کو خدا مان کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے دیکھا ہم نے مانا، آپ نے دیکھا ہم نے مانا. جب آپ نے فرما دیا تو ابو بکر کو اس کی تصدیق کرنی ہی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، واحد مکہ مسجد زندہ آباد. برادران عزیز، جب یہ بات حضرت صدیق اکبر نے اس پیارے انداز میں حضور کے سامنے رکھی تو تبھی جبرائیل امی حاضر ہوئے اور آ کر حضور پر سلام بھیجا اور کہا کہ اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے یا رسول اللہ، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے آج سے ابو بکر کا لقب صدیق رکھا ہے. تو یہ لقب جو صدیق کا ملا ہے وہ اللہ کے بارگاہ سے ملا ہے، معراج کی تصدیق پر ملا ہے. تو معراج کو ماننے والے صدیق اکبر کے غلام ہیں اور معراج کا انکار کرنے والے وہ ابو جہل کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. برادران عزیز، اس کے بعد ابھی یہ بات ختم نہ ہوئی، ابھی بات سمجھانی باقی تھی، ابھی کچھ سوال آنے باقی تھے. تو اہل مکہ جمع ہوئے کہ نہیں یہ موقع کو جانے نہیں دیں گے اور کچھ سوال کریں گے کہ بھائی جب وہ مسجد اقصیٰ سے واپس ہو رہے تھے تو راستے کو دیکھا بھی ہوگا، مسجد کے دروازے کو بھی دیکھا ہوگا، اس کے چبوترے کو بھی دیکھا ہوگا، اس کے انداز کو بھی دیکھا ہوگا، راستے میں آنے جانے والوں کو بھی دیکھا ہوگا. تو چلو اس بارے میں پوچھتے ہیں، کہیں پر یہاں پر گرفت آ جائے گی، یہاں پر کچھ سوال ہو جائیں. یہ سرور کائنات ہے، سید الانبیاء ہے، جن کو اللہ نے نبی فرمایا، جو غیب دان نبی ہے، غیب کی خبریں دیتے ہیں. اب ان سے یہ دنیاوی باتیں پوچھنے آ رہے تھے. حضور پاک نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو کسی نے پوچھا کہ بتائیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور پاک اپنی ظاہری حیات میں اس سے پہلے کبھی مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں گئے، بیت المقدس تک نہیں گئے، مسجد اقصیٰ تک نہیں گئے. تو انہوں نے سوال کیا بتائیے مسجد اقصیٰ کیسی ہے. وہ جاتے تھے تجارت کے لیے، ان کو معلوم تھا وہاں کے حالات کیسے ہیں، بڑی مشہور جگہ تھی مسجد اقصیٰ. تو وہاں پر جب حضور پاک سے پوچھا گیا تو حضور پاک نے سارا مسجد اقصیٰ کا خاکہ ان کے سامنے پیش کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ سنے خاموش ہو گئے. کسی نے کہا کہ نہیں کہ ایک اور سوال کیا جائے کہ ہمارے قافلے ہیں، ہمارے
قافلے ہیں جو عرب کے راستے میں اسی راستے سے یعنی مسجد اقصی سے ادھر کو آ رہے ہیں، عرب کو آ رہے ہیں، وہ بھی تو دیکھے ہوں گے۔ حضور پاک نے کہا ہاں وہ بھی میں نے دیکھے ہیں۔ ایک نے پوچھا بتائیے پہلا قافلہ کہاں ہے، کب آئے گا؟ حضور پاک نے کہا کہ تمہارا پہلا قافلہ صبح میں آئے گا اس وقت پر، دوسرا قافلہ زوال کے قریب آئے گا، اور تیسرا قافلہ غروب آفتاب سے پہلے آئے گا۔ اب یہاں پر حضور پاک نے فرما دیا، ادھر مسلمان بھی تھوڑے پریشان ہو گئے کہ اتنے پریسائز، اتنی باریکی کے ساتھ، اتنی دقت اور اتنے پابندی کے ساتھ حضور نے اوقات بھی بتا دیے ہیں، اگر آگے پیچھے ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ آج کفار بھی سارے جمع ہو گئے کہ آج فیصلے کی گھڑی ہے، اتنی باریکی سے تو کوئی بتا نہیں سکتے، یہ تو بڑی مشکل بات ہے، کیا کریں؟ اب ادھر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، ادھر کفار بھی بیٹھے ہیں۔ اب صبح کا وقت قریب آیا، حضور پاک نے جو وقت بتایا تھا پہلے قافلے کا قریب آیا، تو ادھر وقت ہوا صبح کا، ادھر پہلا قافلہ آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا قافلہ آیا، جو اہل اسلام صحابہ اکرام تھے خوش ہو گئے، چہرے پر تبسم ہے کہ حضور پاک نے جو فرمایا سچ ہو گیا۔ دوسرا قافلہ آنے کا وقت قریب ہوا، زوال کے بعد کا وقت ہے، جیسے حضور پاک نے وقت بتایا دوسرا قافلہ بھی آ گیا۔ دو قافلے حضور پاک نے جیسے فرمائے ویسے ہی آ گئے۔ اب تیسرے کا قافلہ فائنل، بالکل فیصلے والا قافلہ ہے کہ اگر یہ صحیح وقت پر آ جائے گا تو پھر بات سچی ہو جائے گی، صحابہ اکرام کا پرچم بلند ہوگا، سرور کائنات کی عظمت کے چرچے عام ہوں گے، اور کفار وہ بالکل خسارے میں پڑ جائیں گے، وہ بالکل رسوا اور خسارے میں آ جائیں گے۔ تو اس پر اب سارے منتظر ہیں، اور ادھر ہوتا کیا ہے کہ وہ تیسرے قافلے والوں کا جو اونٹ تھا وہ بھاگ گیا، اونٹ ان کے پاس کا بدک گیا، بھاگ گیا، اونٹ کی تلاش میں نکلے، اونٹ کی تلاش میں وہ چلے گئے، وقت گزر رہا ہے، ادھر صحابہ کرام پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ گئے، کفار بھی جا کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ گئے، اور سورج قریب ہے کہ ڈوب جائے، قریب آ گیا ڈوبنے کے۔ صحابہ کرام پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دور دور تک قافلے کے آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، اور وقت ہے کہ قریب آ گیا ہے، اب کیا ہوگا، کیا جواب دیں گے، اب ہماری حضور پاک کی بات کا کیا ہوگا؟ صحابہ کرام بھی پریشان ہیں، اور جس کے دل ابھی مضبوط نہیں ہوئے تھے ان کے دل بھی شکوک و شبہات سے بھر گئے ہیں، کیا ہوگا؟ لیکن حضور پاک ہے کہ مطمئن ہے، اطمینان میں ہے، جانتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے رب ذوالجلال کے حکم سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سورج ڈوبنے کے قریب چلا گیا، قافلے کا کوئی آثار نہیں، ادھر کفار کی ہمتیں، چہرے پہ مسکراہٹیں بڑھنے لگی، ابو جہل بھی آگے آ رہا ہے، ابو لہب بھی آگے آ رہا ہے، جو چہروں پر رسوائی چھا چکی تھی اب وہ آگے آ رہے ہیں کہ قافلہ نہیں آنے والا ہے، نعوذ باللہ حضور کی بات غلط ہونے والی ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہو؟ اب وہاں سورج غروب کے قریب چلا گیا، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ سورج کے جو غروب کا وقت ہوتا ہے 5 10 منٹ 15 منٹ میں سورج ڈوب جاتا ہے۔ اب یہ کہنے لگے کہ اب ڈوبے گا، اب ڈوبے گا، اب ڈوبے گا۔ 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، سورج ڈوبتا نہیں ہے، وہیں کا وہیں ٹھہرا ہے، سورج ڈوب نہیں رہا ہے۔ سورج بتا رہا ہے کہ یہ سورج تبھی ڈوبے گا جب میرے آقا کے فرمان کے مطابق وہ قافلہ آئے گا، جب تک اس کا حکم نہ ہو سورج ڈوب نہیں سکتا۔ اور رب ذوالجلال نے حکم دے دیا، اے سورج جب تک میرے حبیب کی بات پوری نہ ہو، قافلہ نہ آ جائے، تجھے ڈوبنے کی اجازت نہیں۔ 1 پہر پورا گزر گیا، سورج اپنی جگہ وہیں اٹل کھڑا رہا، اور جب قافلہ آیا لوگوں نے کہا قافلہ آیا، صحابہ کرام نے کہا سورج اب ڈوبا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، واعظ مکہ مسجد۔ برادران عزیز، یہ ہے معجزہ،
کہ سارے عاجز آ گئے، معراج کے سفر کو ماننا پڑا، مسجد اقصی کے جانے کو ماننا پڑا. جب مسجد